آج کی سیاسی اپڈیٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ عمران خان کی اقوام متحدہ میں حمایت کی گئی اور عمران خان کے ساتھ اڈیالہ میں طاقتور شخصیات نے ملاقات کی ہے، ان سے رابطے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ بلال بھٹو زرداری اور فیلڈ مارشل کے مابین ملاقات ہوئی اور دونوں نے مکے لہرائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے اقوام متحدہ کے فورم پر ان کی ہیومن رائٹس کمیشن کی نمائندہ خصوصی ایلٹ ایڈورڈ نے ایک ٹویٹ بھی لکھا اور ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان کے ساتھ 2-2.5 ماہ سے شدید زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور چھوٹے سے سیل کے اندر چھوٹی سی کوٹڑی ہے جس کے اندر کو رکھا گیا ہے، نہ وہاں ہوا نہ سورج کی روشنی کوئی ان کو میسر نہیں، اور 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ کے لیے اس کو باہر نکالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہیں اور مکمل طور پر عمران خان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے اور کسی سے اس کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، نہ اس کی فیملی سے، نہ اس کے وکلا سے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کی قیادت سے، عوام الناس سے ان کا بالکل رابطہ ختم کر دیا گیا ہے، ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک غیر انسانی سلوک ہے، اور غیر انسانی سلوک بین الاقوامی انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزی ہے۔ اس کا مختصر مفہوم یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور حکومت پاکستان کو انہوں نے جناب تنقید بھی کی ہے، اپیل بھی کی ہے کہ وہ اس معاملے کو عمران خان کے جو ہے برتاؤ غیر انسانی، اس پہ جناب اس کو ختم کرے اور اس کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو حل کرے۔ تو یہاں آ کر عمران خان کو ایک انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے، جو دنیا کا تکڑا ترین ادارہ اقوام متحدہ پھر انسانی حقوق ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے ایک ڈاکومنٹڈ ایک ان کی حمایت حاصل ہو گئی، اور انٹرنیشنل دنیا کا بلکہ تمام غیر ملکی انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ایک دم ان کی توجہ حکومت پاکستان پہ ہو گئی اور سوالیہ نشان بن گیا، اور اس وقت حکومت پاکستان کے اوپر شدید دباؤ ہے، جس کے مقابلے میں طلال چودھری صاحب کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی۔ اس کے علاوہ یہ شدید دباؤ اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے، آپ کو چند پوائنٹ بتاؤں گا، آپ کو محسوس ہو جائیں گے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد ایلٹ ایڈورڈ کے 3 بڑی گاڑیاں اڈیالہ گئی ہیں، 3 بڑی شخصیات، ان کے پاس فائلیں تھیں، اور گھنٹوں ان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ 3 طاقتور شخصیات واپس آئی ہیں، جبکہ فائلیں اڈیالہ سے باہر نہیں آئیں، بڑی بڑی فائلیں تھیں، یہ کچھ رپورٹ ہوئی ہے۔ اب ان بڑی گاڑیوں میں فائلوں کا جانا اور فائلوں کا واپس نہ آنا، یہ وہ جو ڈیل کی گونج ہے یا ڈیل کی افواہ ہے، اس میں تھوڑا سا وزن آ جاتا ہے کہ کیا لینے گئے تھے
کون سی فائلیں تھیں؟ بہت سارا انہوں نے کہا کہ اب تو بہت ساری چہما گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جانے کا عمران خان کا بندوبست ہو گیا ہے اور وہ باہر چلے جائیں گے۔ طاقتوروں کی طرف سے فائلیں دکھائی گئی ہیں کہ بھائی ساڈی بیعت کرو نہیں تو پھندا تیار ہے، اے تہاڈی فائلاں نے تے اسی اے کام پان لگے ہاں، یا ساڈی گل منو نہیں تے پھر فائلاں تے کھل جان گیاں، کھلیاں ہوئیاں نے، وڈیاں وڈیاں فائلاں نے۔ تو عمران خان کو ظاہر فائلیں لے کے دکھائی ہوگی۔ اب وہ فائلیں کسی بھی سیاستدان کی فائل ہمیشہ رکھی ہوتی ہے، جب دل کرے کھول لی جاتی ہے، اور پہلے فیض حمید صاحب کی تلوار لٹکائی ہوئی تھی جو اب چل گئی ہے۔ اب یہ فائلیں، اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نہیں مانیں گے تو ایک نیا کیس نکلے گا، اور جس کی تیاری گورنمنٹ کر رہی ہے، کر چکی ہے، کہ فیض حمید سلطانی گواہ بنیں گے اور اسی ضمن میں کئی اور سیاستدان، جرنیل اور ججز آئیں گے، اور پھر اسی حساب سے عمران خان کو بھی اس میں ڈالا جائے گا، اور زیادہ اس کے اثرات عمران خان پہ ہوں گے۔ تو وہ فائلیں دراصل ہتھیار ہیں، ان کو بلیک میل کیا جائے گا، ان کو پریشرائز کیا جائے گا کہ ساڈی گل منو نہیں تو فائلاں تے ہیگیاں۔ اور ساتھ ساتھ اب عمران خان کا پیغام بھی باہر آیا ہے، عمران خان کی تصویر بھی پھر وائرل ہوئی ہے، لیکن دو کام اور ہوئے ہیں جہاں سے ڈیل کو کچھ کی اس بازگشت کو تھوڑی سی طاقت ملتی ہے، کہ ایک تو کے پی کے اندر گورنر راج کی جو اطلاع بڑی چل رہی تھی، خبریں وہ بھی اس کو تھوڑا سا موخر کر دیا گیا ہے، تھوڑا سا کینسل کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مقام میں جو پاکستان کے نیشنل اخبارات ہیں، ماں سوائے جنگ اور نوائے وقت کے باقی مین اخبارات کے اندر اب سہیل آفریدی کے جلسوں کی کوریج آ رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں، تصاویریں مین پیج پہ آ رہی ہیں۔ ایک اور بات، عمران خان کی اڈیالہ سے شفٹنگ بھی کچھ دیر کے لیے ڈیلے کی گئی ہے، موخر کی گئی ہے۔ اب یہ کچھ مثبت اشارے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تے ہویا ہے۔ دوسرا، میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ تارا ملیاں نے، آج بھی منگل ہے، ملاقات کا دن تھا، اور عمران خان کی پارٹی کی قیادت، وکلا سارا دن اڈیالہ کے باہر گئے، اس کی بہنیں، فیملی، اور سارا دن وہ شور شرابہ، نعرے بازی، احتجاج، جلسہ، دھرنا، اور ابھی تک جو اطلاع ہے، ابھی ویڈیو بنتے تک، تو اس وقت تک وہ دھرنے کی اطلاع تھی۔ پچھلے دھرنے پہ تو واٹر کینن کا استعمال ہوا اور ان کی بہنوں پر پانی ڈالا گیا اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اس دفعہ ابھی کوئی ایسا طاقت کا استعمال نہیں ہوا۔ اب کے پی کے میں جلسے کر رہے ہیں، پنجاب میں منگل اور جمعرات کو وہ دھرنا اور بڑی تعداد میں کارکنان کا آنا، تو جلسے کی کیا ضرورت رہتی، پاور شو کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک شاید گیم کا حصہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا تو آئے گا نا، جہاں اتنے سارے کارکن افراد کٹھے ہوں گے، اب اس کو کور کرے گا تو انٹرنیشنل یہ بات جائے گی کہ عمران خان کی بے قصور ہونے کے نعرے لگ رہے ہیں، رہائی کے نعرے لگ رہے ہیں، عوام میں دن ان کی پذیرائی بڑھ رہی ہے، مقبولیت بڑھ رہی ہے، جبکہ ملاقات نہیں ہونے دینی، یہ بھی طے ہے، نہ ہونے دو۔ وہ ہر ہفتے میں 2 دن وہ شو کریں گے، اور شو انٹرنیشنل طور پر دکھایا جائے گا، تو انٹرنیشنل طور پر پی ٹی آئی ویسے ہی مضبوط اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ انٹرنیشنل دنیا پہ اپنے مثبت اثرات، اپنا جو پروپیگنڈا ہے، جو بیانیہ ہے، اس کو وہ پھیلانے میں کامیاب ہو رہی ہے، جبکہ حکومت کو پسپائی ہو رہی ہے اس معاملے میں۔
تو جناب ملاقات نہیں ہونے دی گئی اور رابطے ہوئے ہی ہیں، رابطے ہیں، چاہے وہ ان کو ڈرانے کے لیے، چاہے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے رابطے ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی گزشتہ روز ملاقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ہوئی اور بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی اور بڑے مطمئن نظر آئے اور بڑے باڈی لینگویج ان کی بہت حشاش بشاش، آخر میں مکے لہرائے ہیں دونوں شخصیات نے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کا مطلب ہے بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کچھ دنوں سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، اینٹی حکومت تھے، اینٹی نواز شریف تھے، تو بلاول صاحب کو رام کر لیا گیا ہے۔ ایک تو ان کو 28ویں ترمیم پہ تحفظات تھے، اعتراض تھا، 28ویں ترمیم کو بھی تھوڑی دیر کے لیے موخر کر دیا گیا تھا۔ نئے صوبوں کی جو قیام تھا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے کینسل کر دیا گیا، آگے کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، یہاں آگے وہ کہہ رہے یس زندہ باد جی، میں تھوڑی مانے اوکے ہو گیا جی۔ تیسرا تھا اب زرداری صاحب کی جیسے خبریں تھی کینسل، ان کو مستعفی ہوں گے اور چھوڑ دیں گے، اور زرداری صاحب بھی اپنی سیٹ پہ رہیں گے، پیپلز پارٹی کی جو عہدے ملے ان پہ رہیں گی، ان کی حکومتیں جن صوبوں پہ ہیں وہ قائم ہیں، ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ یہ سارے خبریں، یہ سارے دھمکیاں، یہ سارے جو معاملات تھے گورنر راج کے، اور یہ سارے ان کو پیپلز پارٹی کو پریشر میں لانے کے لیے تھے، بھی ہو جائے گا۔ اب بلاول صاحب مطمئن ہو گئے، فیلڈ مارشل بھی مطمئن ہے، اب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ٹسل چل رہی تھی کہ مریم نواز اور بلاول کے مابین، اس میں بھی کمی آ گئی ہے، اور بلاول صاحب نے بھی نرمی زبان بند کر لیا، وہ پیپلز پارٹی والے بھی بیان نہیں دیں گے، جبکہ حکومت پنجاب یا مریم نواز کی جو حکومت ہے وہ بھی اب تعاون کرے گی، بلکہ ان کے علاوہ دونوں کی رسائی ہوگی، صلح ہو گئی۔ اگر مرد ہوتے تو میں جب پھر کہہ دینا سی، لیکن دونوں بہن بھائیوں کی طرح رہیں گے، کیونکہ گرو تو ایک ہی ہے نا۔ سارے اس سیٹ اپ کے جو سیاسی اس ماحول کا، اس سیٹ اپ کا، اس ارینجمنٹ کا بابا یعنی باپ کا باپ تو ایک ہی ہے، ماں وغیرہ بہن بھائی بن کے ایک دوسرے تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ساری سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ آ جائیں گے۔ تو اس لیے ون ون کی پوزیشن ہو گئی فیلڈ مارشل صاحب کی بھی اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی۔ اب دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کتنی دیر تک اپنے اس موقع پر اڑے رہتے ہیں، کتنی دیر تک دیگر معاملات 28ویں ترمیم کو ٹالا جا سکتا ہے، لیکن مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے مکے لہرائے ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی دونوں اس چھتری کے بغیر، جو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ہے، جو ان کی آشیرواد ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے۔ صرف یہی سہارا ہے، یہی بے ساکھیاں ہیں جن کے سر پہ یہ حکومت کر رہے ہیں۔ تھوڑی بہت اکڑ کرتے ہیں اپنا بھاؤ بڑھانے واسطے، ادھروں سائن اپنا جناب وہ کیا کہتے ہیں دکھاتے ہیں ہاتھ، ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جناب مریم نواز تے بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب سب رام ہو گئے نے، اپنی اگلی تنخواہ تے کام کرنگے، پرانی پوزیشناں تے ہی۔ ہن کوئی نویں کہانی نہیں بنے گی، یعنی کہ مینوں وزیر اعظم بناؤ تو مینوں، اب مریم نواز اور بلاول بھٹو
یہ ماشاءاللہ بہن بھائیوں کی طرح کام کریں گے اور اچھے بچے کی طرح کام کریں گے. اور یہ جو ان کی تھی نا ضد مینو وزیر اعظم تے مینو وزیر اعظم، اے گل نوں یہ بھول جان گے، کیونکہ میاں شہباز شریف سے بہتر کوئی امیدوار نہیں، کوئی مؤثر امیدوار نہیں، کوئی مضبوط امیدوار نہیں، کوئی سوٹیبل وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کے لیے میاں شہباز شریف سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو تسی جناب نا آرام نال بہ جاؤ، کیونکہ دونوں نو سہارا اسٹیبلشمنٹ کا، دونوں پارٹیوں کو سہارا وڈیاں دا ہے. تے وڈیاں دا سہارا ہٹ گیا تو کی ہوئے گا؟ دونوں پارٹی ریت کی دیوار ثابت ہوں گی اور زمین بوس ہو جائیں گی. عوام سے ان کو کوئی امید نہیں، نہ توقع ہے، اور نہ ہی عوام ان سے امید رکھی ہوئی ہے. سب کو پتا ہے ان دونوں پارٹیوں کی حقیقت. تو اچھے بچے بن کر جی ہاں ہاں یس سر کرن گے تے حکومت بھی کرتے رہن گے تے مزے بھی کرتے رہن گے. ادروائز تے پھر پتہ ہی ہے جی میں ہن بلاول بھٹو زرداری تے پیپل پارٹی دا کیتا ہے، اس طرح ہی مریم نواز تے نواز شریف دا ہوئے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے جی اگلی باری بلاول صاحب تہاڈی تے عمران خان نے حاضری انہوں اسی نہیں چھڈاں گے. اتنے ہے وہ باہر نہیں آئیں گے. تو آپ جناب مل جل کر حکومت کریں، جب تک چلتی ہے 5 سال 7 سال، جب تک وہ وڈا گھر ہے گا تو ساری حکومت بھی ہے.